بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے سینیٹ الیکشن کے حوالے سے، لیکن خیبر پختونخوا کی کم بات کریں گے اور اسلام آباد کی نشست کے حوالے سے زیادہ بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہے ناظرین کہ پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان پشاور کے دورے پر آئے اور گورنر ہاؤس میں انہوں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایم این ایز سے پوچھا جن کا تعلق خیبر پختونخوا اسمبلی سے ہے کہ اسلام آباد کی نشست کے لیے یوسف رضا گیلانی جو امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے، ان کے لیے آپ میں سے کس کس کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ موجود کچھ ایم این ایز نے ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں۔ اس چیز کا جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے سخت نوٹس بھی لیا اور ان کو پابند بنایا کہ جن جن ہمارے یعنی تحریک انصاف کے ایم این ایز کے ساتھ رابطہ ہوا ہے وہ اپنا ووٹ بتائیں گے، یعنی یہ یقین دہانی وہ کرائیں گے کہ انہوں نے واقعی تحریک انصاف کے امیدوار حفیظ شیخ کو ہی ووٹ دیا ہے۔ اسی معاملے پر ہمارے صحافی دوست، انتہائی باخبر دوست اعزاز سید صاحب، ان کے نام سے، ان کے کام سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ روزنامہ جنگ میں کل ان کا ایک کالم شائع ہوا ہے۔ وہ کالم میں آپ کو عنوان جو ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو۔ کچھ امیدیں ہیں اپوزیشن کو بھی اور نظریں ہیں اس سیٹ کے اوپر حکومت کی بھی، اور اس الیکشن کے نتیجے میں یعنی اسلام آباد کی نشست کا جو نتیجہ آئے گا اس کے نتیجے میں اپوزیشن کو بڑی توقعات ہیں۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو کیا ہوگا، اگر وہ ہارتے ہیں تو کیا ہوگا۔ اسی تناظر میں یوسف رضا گیلانی بمقابلہ عبدالحفیظ شیخ، یہ اس کالم کا عنوان ہے اور مستقل عنوان کے ساتھ لکھتے ہیں اعزاز سید صاحب سیاسی افق کے نام سے۔ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ گیلانی صاحب، اگر سینٹ انتخابات میں اسلام آباد کی نشست سے آپ حصہ لیں تو پارٹی کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری اپوزیشن کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ بھی آپ کو ووٹ دیں گے، نتیجے میں آپ سینیٹر بن جائیں گے۔ اگر سینیٹر بن گئے تو ممکن ہے اپوزیشن سے چیئرمین سینٹ کے امیدوار بھی آپ ہوں۔ ایسے میں چیئرمین سینٹ نہ بھی بن سکے تو سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن تو آپ ہی بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کے نوجوان سینیٹر مصطفیٰ نواز نے فون پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بات کی اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خواہش کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی نے سوچ بچار اور قریبی ساتھیوں سے مشورے کے بعد اسلام آباد سے سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ہاں کر دی۔ اس دوران نون لیگ کے چیدہ رہنماؤں شاہد خاقان عباسی اور پرویز رشید کے ذریعے مریم نواز کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ اس بار یوسف رضا گیلانی سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے تھے بلکہ ان کے بیٹے حیدر گیلانی اور قاسم گیلانی نے سینٹ کی نشست پر پنجاب سے نظریں جما رکھی تھیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے سینٹ انتخابات لڑوانے کی تدبیر نے سارا منظرنامہ بدل ڈالا۔ یوسف رضا گیلانی ملک کے سابق وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ وہ ملک کی سیاست کا خوشگوار چہرہ ہیں۔ ان کا یہی پس منظر سینٹ میں اسلام آباد کی نشست سے انہیں ایک طاقتور امیدوار بناتا ہے۔ مگر سوال ابھی برقرار ہے کہ آیا وہ سینٹ الیکشن جیتیں گے یا نہیں۔ سینٹ کا اسلام آباد سے رکن منتخب ہونے کے لیے اس وقت قومی اسمبلی کے 342 ارکان اسمبلی نے ووٹ ڈالنا ہے۔ سرکاری طور پر حکومت کے پاس تمام اتحادیوں کو شامل کر کے 180 ووٹ ہیں جبکہ اپوزیشن 160 ووٹوں کی حامل ہے۔ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بننے کے لیے اپنے مد مقابل پر برتری کے لیے مجموعی طور پر 11 ووٹ درکار ہیں۔ اپوزیشن کا خیال ہے کہ وہ حکومت میں شامل جی ڈی اے کے 3 ارکان قومی اسمبلی، 2 آزاد ارکان جمہوری وطن پارٹی کے شازین بگٹی اور 12 کے قریب ان ارکان قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کر لے گی جو حکومت میں رہتے ہوئے حکومت سے نالاں ہیں۔
بلاول بھٹو اور یوسف رضا گیلانی کی 25 فروری کو لاہور میں مریم نواز سے ملاقات کے دوران مسلم لیگ نون کو 9 کے قریب حکومتی ارکان قومی اسمبلی کی فہرست بھی دی گئی۔ یہ وہ حکومتی ارکان ہیں جو آئندہ عام انتخابات میں نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ کی یقین دہانی پر سینٹ میں اپنا ووٹ اپوزیشن کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ نون لیگ سے تحریک انصاف کے بعض ارکان الگ سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم کے لیے قومی اسمبلی کی اپنی اتنی نشستوں کی قربانی کیوں دے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا جہانگیر ترین سے بھی گہرا تعلق ہے۔ جہانگیر ترین کی اہلیہ آمنہ ترین یوسف رضا گیلانی کی ماموں زاد ہیں، اس لیے ترین اس موقع پر یوسف رضا گیلانی کی مدد کر کے عمران خان سے اپنا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، یہ اعزاز سید صاحب لکھ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جہانگیر ترین اتنا بڑا رسک کسی ہلاشیری کے بغیر لے سکتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی متاثر کن ہیں، مگر اس سب کے باوجود اگر سپریم کورٹ کی طرف سے ووٹنگ خفیہ بھی قرار دے دی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کبھی غیر جانبدار نہیں ہوگی۔ اس کی غیر جانبداری دراصل اپوزیشن کی جانبداری ہوگی۔ اگر یوسف رضا گیلانی سینٹ کا انتخاب جیت گئے تو جیت کے فوری بعد اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائیں گی۔ کیا موجودہ نظام ایسی اپوزیشن کے ہاتھ دینے کا رسک لیا جا سکتا ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کا مستقبل بھی اسی حکومت کے فیصلہ سازوں سے جڑا ہوا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل سندھ سے تعلق رکھنے والے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ہیں۔ شیخ صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کے باعث انہیں موجودہ حکومت میں وزارت خزانہ کی کنجی دی گئی اور وہ سینٹ کے میدان میں بھی اتارے گئے۔ شیخ صاحب کو انتخابی دنگل میں اتارنے والے پوری سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے بعض ارکان سے بھی رابطے کیے گئے ہیں۔ ڈر تو یہ ہے کہ حکومت کی بجائے اس بار اپوزیشن کے ووٹ کم نہ ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈسکا میں عام انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے اور حمزہ شہباز کی ضمانت سے ماحول میں حکومت کے خلاف ایک ارتعاش ضرور پیدا ہوا ہے۔ تاہم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے سے پرے نہیں ہوئے۔ موجودہ حکومت کا تحفظ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا تحفظ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے یا ہوتی ہے، وہ شاید حقائق کا درست ادراک نہیں رکھتے۔ ایسا ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تھا کالم اعزاز سید صاحب کا، میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اور اس میں جو خاص بات انہوں نے لکھی ہے میں ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا انتخاب جیت گئے تو جیت کے فوری بعد اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائیں گی۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر بات کی جا رہی ہے اور جس کے حوالے سے بڑی امیدیں ہیں اپوزیشن کو اس انتخاب سے، یوسف رضا گیلانی صاحب سے، کیونکہ اپوزیشن کا ایک خیال ہے اور اسی نقطے کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے ممبران قومی اسمبلی کو، خاص کر اپوزیشن کے ممبران اسمبلی کو اور ان ارکان اسمبلی کو جو تحریک انصاف کا حصہ ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو ان کو کوئی عہدہ قومی سینٹ میں دیا جا سکتا ہے، چیئرمین سینٹ کا، یا پھر عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ اعزاز سید صاحب لکھتے ہیں، کیا موجودہ نظام ایسی اپوزیشن کے ہاتھ دینے کا رسک لیا جا سکتا ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کا مستقبل بھی اسی حکومت کے فیصلہ سازوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا یہ جو ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ووٹرز کو، ممبران قومی اسمبلی کو، خصوصاً اسلام آباد کی نشست کے حوالے سے، کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، کیا ممبران قومی اسمبلی نے اس مرحلے کے لیے ذہن تیار کیا ہوا ہے؟ کیا جو ممبران اسمبلی، میں حکومتی ممبران اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف کے، جن کے رابطے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، کیا ان کو یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے؟ کیا ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا گیا ہے کہ ہاں انہوں نے ووٹ دینا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو؟ اور کیا ہم اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے بعد، یعنی اسلام آباد کی نشست کے بعد، ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ جائے گا؟